نبی فرماتا، اب حدیث سن لیجیے خالی، نبی فرماتے ہیں من یضمن لی بر الوالدین وصلۃ الرحم، جو آدمی مجھے یہ گارنٹی دے کہ وہ ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرے گا تو 3 چیزوں کی گارنٹی میں لیتا ہوں۔ کون لیتا ہے؟ نبی ضمانت لیتے ہیں، کہے گی اگر تو ماں باپ کے ساتھ نیکی کرے گا تو میں تجھے 3 چیزیں دلاؤں گا محشر میں اور دنیا میں۔ کون کون سی؟ اضمن لہو کثرت المال، جتنا تو ماں باپ کے ساتھ نیکی کرتا چلا جائے گا میں تیری دولت میں اضافہ کرتا چلا جاؤں گا، یعنی تجھے فقیر ہونے نہیں دوں گا۔ ذہن میں رکھیے، کثرت المال، تو مال کی زیادتی میں تیرے مال میں کروں گا اگر تو والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرے گا۔ دوسری چیز وزیادت العمر، تیری عمر میں اضافہ میں کراؤں گا۔ تیسری چیز والمحبت فی العشیرہ، خاندان میں عزت میں دلواؤں گا۔ یعنی اس کا مطلب یہ، اچھا آپ الٹا کر کے دیکھ لیجئے، ایک آدمی والدین کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتا، یا کوئی اقتصاد میں پریشان، یا جوانی کی عمر میں مر جاتا ہے، یا خاندان میں کوئی عزت نہیں ہوتی ہے، ارے یہ کم وقت کس کا ہو سکتا ہے جو ماں باپ کو نہ ہوا، کوئی اعتبار بھی تم پر نہیں کرتا۔ تو نبی فرماتے ہیں والدین کے ساتھ نیکی تم کرو 3 چیزیں میں۔ دوسری چیز جو والدین کی خدمت میں ملتا ہے، جب انسان کے گناہ بہت زیادہ ہو جائیں اور گناہ کی معافی ملنے کا امکان نہ ہو، نبی کی خدمت میں ایک جوان آیا، یا رسول اللہ کوئی گناہ ایسا نہیں ہے جو میں نے نہ کیا ہو، لیکن مجھے شرم آتی ہے خدا سے معافی مانگتے ہوئے، اس لیے کہ جس کے اتنے گناہ ہو وہ خدا کے سامنے جائے تو کیسے جائے؟ کہا کتنے گناہ کیے؟ کہا بس گن نہیں سکتا، جتنے بھی بڑے بڑے گناہ تھے سارے کر لیے میں نے۔ یہ بتاؤ کیا میرے لیے توبہ کا امکان ہے؟ کیا میں معاف کیا جا سکتا ہوں؟ نبی نے یہ نہیں کہا مسجد میں چلا جا، نبی نے یہ نہیں کہا مصلی پہ بیٹھ جا، نبی نے فرمایا بتا تیرے ماں باپ زندہ ہیں یا نہیں؟ اس نے کہا میرے ماں باپ زندہ ہیں۔ کہا پھر تجھے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، ان کی خدمت کرتا چلا جا، اپنے گناہوں کو معاف کراتا چلا جا۔ اس کا مطلب یہ ہے یہ ماں باپ نہیں ہے گناہوں کو ختم کرنے کا کفارہ ہے تمہارے، ماں باپ تمہارے سارے گناہوں کو ختم کرا سکتے اگر آپ ان کی خدمت، دیکھیں خدمت سے سارے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ اس کے باوجود آج کا جوان، بس اب آ جائیے، آج کا جوان کیا کہتا ہے؟ مجھے ماں باپ نے دیا ہی کیا ہے؟ کہتا نہیں کہتا؟ جب لڑتا ہے تو پہلا جملہ یہی کہتا ہے، اجی مجھے دیا ہی کیا ہے؟ اچھا حساب بھی لگاتا، انہوں نے مجھے کھلایا 15 سال اور میں کما رہا ہوں تقریباً 50 سال کا ہو گیا آج، اور انہی کو لا کے پیسے دیتا ہوں۔ شریعت نے اگر تنخواہ لانے کے بعد، آپ کیا سمجھتے ہیں یہ جو جوان بول رہا ہے ملعون، مجھے ماں باپ نے دیا ہی کیا ہے، گھر بھی نہیں دیا تھا، سارا میرا کمایا ہوا ہے، میں نے جاب کی، تو میں اس سے پوچھنا چاہتا ہوں یہ جو جاب ملی ہے تجھے، یہ تیری وجہ سے ملی؟ تیری قابلیت کی وجہ سے ملی؟ تیری ڈگریوں کی وجہ سے ملی؟ اگر ڈگری کی وجہ سے ملتی تو تیرے جیسے ڈگری والے روڈ پہ نہ ٹہلتے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ تجھے ڈگری کی وجہ سے نہیں ملی، پھر ملی کہاں سے؟ وہ میں بتاتا ہوں۔ جب تو فائل لے کے اپنے گھر سے چلا جاب کی تلاش میں، تو ادھر دروازے پہ گیا، کبھی ادھر گیا، کبھی ادھر گیا، تجھے ہر جگہ سے رد کرتے رہے، ادھر جیسے ہی تو گھر سے نکلا مصلی ماں نے بچھایا، اپنے ہاتھ بارگاہ خدا میں اٹھائے، پالنے والے میرے بچے کو خالی ہاتھ نہ لوٹانا، او بدبختو یہ نوکری تیری قابلیت کی وجہ سے نہیں ملی، یہ ماں باپ کی دعاؤں کی وجہ سے ملی، ماں باپ کی وجہ سے تجھے نوکری ملی۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں کیا کیا ملتا ہے ماں باپ کی وجہ سے۔ جوان کہتا ہے تم نے مجھے دیا ہی کیا؟ شریعت کہتی ہے جب تو نوکری پہ سے آ
اور ماں باپ کی خدمت میں کوئی ہدیہ یا اپنی تنخواہ پیش کر تو اس کا طریقہ بھی شریعت نے بتایا. سنیے کیا ہے. دنیا میں جب بھی کوئی مانگنے والا تمہارے سامنے آئے تو تمہارا ہاتھ اوپر ہو, لینے والے کا ہاتھ کیسے دیتے ہیں آپ لوگوں کو بتائیے. میں نے مانگا, آپ نے ایسے میری ہتھیلی پر رکھ دی. شریعت کیا کہتی ہے؟ سب کو ایسے دے سکتا ہے, لیکن جب ماں باپ کو اپنی تنخواہ یا پیسہ یا ہدیہ کوئی چیز دے تو خبردار طریقہ بدل دے. وہ طریقہ کیا کہ کبھی بھی ایسے کر کے نہ دینا. ابھی بتاتا ہوں کتنا فرق ہے. کبھی بھی ایسے کر کے نہ دینا ماں باپ کو. شریف اور کیسے دیں؟ کہا اپنا ہاتھ نیچے کر, اپنے ہاتھ پہ وہ چیز رکھ, ماں باپ سے کہو کہ اٹھا لو, ماں باپ کا ہاتھ اوپر ہو, تمہارا ہاتھ. اچھا یہ بتائیے یوں میں اور یوں میں فرقی کیا ہے؟ کیا پیسہ بڑھ گیا؟ مطلب پہلے 2000 تھے اب 4 ہو گئے یوں پڑھنے سے, پیسہ بھی کوئی رہا نہیں. اصل میں فرق ہے ذہنیت کا. جب تو ایسے کر کے کسی کو دیتا ہے تو تیرے ذہن میں ایک بات آتی ہے, میں نے دیا. ارے بھائی ایک آدمی توجہ جاتا ہوں, میں نے دیا یعنی میرا احسان ہے کہ میں نے دیا, اس نے لیا, میں افضل, جس کو دیا وہ مجھ سے افضل نہیں ہے. تو ہاتھ جب ایسے کیا تو ذہن میں غرور پیدا ہوا, میں نے دے کے احسان کیا. شریعت کیا کہتی ہے؟ جب ماں باپ کو دے تو اپنا ہاتھ نیچے کر تاکہ تیرے ذہن میں یہ بات آئے تو نے دے کے احسان نہیں کیا, انہوں نے قبول کر کے احسان کیا. خوش نصیب ہے وہ جوان جس کے پیسے کو ماں باپ قبول کر لے. تو نے دے کے احسان نہیں کیا, انہوں نے لے کے احسان کیا تیرے اوپر. اس لیے کہ تیری ذہنیت بدل جائے, تیرے اندر غرور پیدا کے. شریعت کتنی باریک ہے, اسلام کتنا دقیق مذہب ہے, اشارے بھی اس نے بتائے. خبردار ماں باپ کو اونچا ہاتھ کر کے نہ دینا, ایسے دو تاکہ تمہارے ذہن میں آئے ماں باپ نے ہم پہ احسان کیا. ارے یہ 2 ہی تو دروازے ہیں جہاں دے کے کبھی یہ ذہن میں نہ لانا میں نے احسان کیا. یا ماں باپ ہے یا دروازہ فاطمہ ہے. اگر تمہارا پیسہ مجلس میں لگ جائے تو یہ نہ سوچنا میں نے دیا, یہ سوچنا کہ اہل بیت نے احسان کیا جو میرے پیسے کو قبول کر لیا. بس عزیزو بات کو تمام کرتا ہوں. پھر بھی کہتا ہے جوان لڑکے مجھے دیا ہی کیا ہے. اب میں بتاتا ہوں کیا کہتی ہے, سنیے. جب آپ بچے تھے اسکول میں پہنچے, آپ داخلے کے لیے آپ کا نام پوچھا گیا. ابو جب کیا نام ہے؟ کہا فلاں صاحب. کہا باپ کا نام؟ کہا جی ان کے پاس بہت دولت ہے مگر باپ نہیں ہے. پرنسپل صاحبہ نے پوچھا کیا مر گئے؟ کہا نہیں مرے بھی نہیں. کہا پھر کہاں گئے؟ کہا ہے ہی نہیں, بس ان کے باپ کا پتہ ہی نہیں ہے. یہ غلط طریقے سے آئے ہیں دنیا میں, یہ غلط طریقے سے آئے ہیں. ایسے بچے کا داخلہ پرنسپل صاحبہ بڑی فخر سے لے گی, ارے بھائی یہ بچہ بڑا اچھا ہے, جتنے بھی بچے ہیں ان کے باپ کا پتہ ہے لیکن اس کے باپ کا پتہ. بڑے قصیدے پڑھے جائیں گے اس بچے کے, ارے بڑا بہترین قیمتی بچہ ہے, ایسا بچہ تو 100 میں سے 1 ہوتا ہے بس, اس کے باپ کا پتہ نہیں ہے. چلیے چاہے جتنا اچھی ڈریس پہنا کے بھیجیے, دوسرے بچے اسے ذلت کی نظر سے دیکھیں گے یا عزت کی. تو جب تمہیں عزت کا بھی نہیں پتا تھا, عزت تمہیں کس نے دلائی؟ میں نے آرام سے کہہ دیا تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے. جب تمہیں عزت کا بھی نہیں پتا تھا تو تمہیں عزت کس کے نام نے دلائی؟ باپ کے نام نے. چاہے باپ مر بھی جائے,
مگر عزت کس نے دلائی؟ باپ نے. اچھا چلیے بڑے ہو گئے, ابھی تو آپ کو عزت ذلت کا پتہ نہیں تھا. آپ تقریباً 30-40 ہزار کا سوٹ قیمتی دولہے راجہ بن کے آپ اسٹیج پہ بیٹھے, 2 مولوی بیچارے تمہارے دائیں بائیں بیٹھے. ایک نے کہا دولہے راجہ آپ کا نام؟ کہا فلاں صاحب. بھائی نام اس لیے لے رہا ہوں اگر کبھی کسی کا ہو تو وہ مجھے پکڑ لے گا, تو فلاں ہی پہ بات تمام ہو جائے گا. کہا فلاں صاحب. اچھا. کہا دولہے راجہ آپ کے باپ کا نام؟ ارے بھائی شادی میری ہے, پیسہ میں خرچ کر رہا ہوں, دعوت ولیمہ پہ میں نے بلایا, اور تم اس میں باپ سے کہاں بات آ گئی ہیں؟ اور مولوی صاحب نے کہا بھائی نکاح تو جب ہی ہوگا, پہلے آپ یہ بتاؤ باپ کا نام کیا ہے؟ انہوں نے کہا بھائی میرے پاس اتنا بینک بیلنس ہے, میں اتنا بڑا عہدیدار ہوں, پوری دنیا کو میں کھلا رہا ہوں, میری دولت کے کوئی ٹھکانے نہیں ہیں, لہذا میرے سے نہ پوچھا جائے گا آپ کون ہے. اچھا وہیں پہ سسر محترم سن رہے تھے. انہوں نے کہا مولوی صاحب کیا تکرار ہو رہا ہے؟ انہوں نے کہا بھائی تکرار کی بات یہ ہے تمہارا جو داماد ہے اس کے باپ کا نہیں پتا ہے, تو کیا یہ تمہارا سسر تم سے بیٹی بہائے گا؟ یعنی جس بیوی پہ غرور کر کے کہا تھا باپ نے دیا ہی کیا ہے, وہ بھی تیری شکل و صورت دیکھ کے نہیں ملی ہے, تیرے باپ کے نام کی وجہ سے ملی ہے. نہیں توجہ دیا آپ نے, سنیے باپ کا نام. تو اگر ایسے دولہا کے باپ کا نام نہ پتا ہو تو بتائیے کیا بارات اسے عزت کی نظر سے دیکھے گی؟ کیا سسر محترم بیٹی دیں گے؟ کیا ایسی لڑکی ایسے لڑکے سے شادی کرنے کے لیے تیار ہوگی؟ نہیں ہوگی. کیوں؟ اس لیے کہ باپ کا پتا نہیں. تو جس بیوی پہ سب کچھ چھوڑا تھا وہ بھی تیری وجہ سے نہیں ملی, وہ بھی کس وجہ سے ملی؟ وہ بھی باپ کے نام کی وجہ سے ملی. نہ شادی ہوتی, نہ بچے ہوتے, نہ داخلہ ہوتا, نہ عزت کی نظر سے دیکھا جاتا, پھر بھی کہتا ہے مجھے باپ نے دیا ہی کیا ہے. اور جب باپ کا نام لکھ دے تو عزتیں ملتی چلی جاتی ہیں, شہرت ملتی چلی جاتی ہے, عزت دروازے پہ جھکنے لگتی ہے. اس کے باپ کا پتہ ہے, اس کے باپ کا پتہ ہے, چاہے باپ مر بھی جائے. ارے جس کے نام اتنا قیمتی ہے, جو عزت تمہیں پوری دنیا کی دولت نہ دلا سکے, وہ عزت تمہیں کس نے دلائی؟ باپ کے نام نے. چلیے عزت ملی باپ کی وجہ سے, داخلہ ہوا باپ کی وجہ سے, معاشرے میں اچھے سمجھے گئے باپ کی وجہ سے, بیاہ اور شادی ہو گئی باپ کی وجہ سے. اب آئیے, یہ جو آپ اس فرش عزا پہ آئے ہو, یہ دولت کی وجہ سے آئے ہو, اقتدار کی وجہ سے, سلطنت کی وجہ سے, بہت بڑے ہو قوم کے کس لیے آئے ہو؟ خدا کی قسم اگر باپ نہ ہوتا تو مسلمان نہ ہوتے, باپ نہ ہوتا تو عزت نہ ملتی, باپ نہ ہوتا تو داخلہ نہ ہوتا, باپ نہ ہوتا کسی کی بیٹی نہ ملتی, باپ نہ ہوتا تو نکاح نہ ہوتا. اور سب سے بڑی بات فرش عزا پہ بھی جو آئے ہو, اگر باپ نہ ہوتا تو مجلس میں بھی آنے کے لائق نہ تھے. اس لیے علی والا وہی ہوتا ہے جس کے باپ کا پتہ ہو. گناہوں کا کفارہ ہے ماں باپ کی خدمت. عزت ملتی ہے ماں باپ کی وجہ سے, عمر بڑھتی ہے ماں باپ کی وجہ سے, دولت ملتی ہے ماں باپ کی وجہ سے. اور اب آخری جملہ, 2 جگہ اور ماں باپ کی محبت کام آتی ہے. جب انسان کی روح سختی سے نکلتی ہے, انسان کی روح بہت بری طرح نکلے گی, پتہ چل جائے گا. امام فرماتے ہیں جو آدمی ماں باپ کے ساتھ نیکی کرے گا, جو آدمی یہ چاہتا ہے میری روح ایسے نکلے جیسے پھول سے خوشبو, تو تو ماں باپ کی خدمت کرتا چلا جا. جتنی ماں باپ کی خدمت کرتا چلے جائے اتنی ہی روح آسانی سے. تو ایک چیز ہے جو روح آسانی سے نکلتی ہے, کب؟ جب ماں باپ کی خدمت کی ہو. حساب جلدی ہو جاتا ہے کس سے؟ جو ماں باپ کی خدمت کرے. رشتہ داروں کو نہ چھوڑے,
صلہ رحم شریعت میں عمر کو زیادہ بھی کرتا ہے، دولت میں اضافہ بھی کرتا ہے، حساب و کتاب میں تخفیف بھی کرتا ہے۔ کبھی دولت کے گھمنڈ میں نہ جائیے گا۔ بس عزیزوں، اسی لیے روایت موجود ہے کہ ایک جوان کی روح نہیں نکل رہی ہے، نبی کا زمانہ، نبی سے کسی نے کہا جوان تڑپ رہا ہے، روح نہیں نکل رہی ہے، نبی نے فرمایا کیا اس کے ماں باپ زندہ ہیں؟ کہا ماں باپ زندہ ہیں۔ کہا ان میں سے دیکھو اس سے کوئی ناراض تو نہیں ہے؟ کہا ہاں ماں ناراض ہے۔ نبی نے فرمایا جب تک یہ راضی نہیں ہوگی اسی طرح تڑپتا رہے گا۔ جوان سے کہو ماں سے معافی مانگ لے۔ جوان نے ایک مرتبہ کہا ارے میں ایک عجیب و غریب جملہ کہتا ہوں، حدیث کے ذیل میں حدیث ہے، مرتے وقت بھی اس آدمی کو کلمہ نصیب نہیں ہوتا جس نے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک نہ کیا۔ تو کتنی جگہ ماں باپ کی محبت کام آئی، دنیا میں بھی، آخرت میں بھی، قبر میں بھی ماں باپ کی محبت کام آ رہی ہے۔